بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ نے افغانستان میں جنگ میں 20 سال گزارے، جو کسی بھی ملک کو دوسرے ملک میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بہت ہے، لیکن امریکہ نے افغانستان میں جو کچھ بھی کیا اس کے کچھ عرصے بعد ہی وہ اسی جگہ پہ آگے کھڑا ہو گیا جہاں سے اس نے یہ سفر شروع کیا۔ اب امریکہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس فارسی طریقے سے بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے، لیکن امکان یہ ہے کہ شاید وہ یہ بھی اس کی خام خیالی ہو۔ افغانستان میں جنگ کی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے اور افغان فورسز بغیر لڑے علاقہ چھوڑے، اور امریکہ کے انٹیلیجنس کے ادارے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نہ صرف طالبان مختصر عرصے میں پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے، بلکہ پورا افغانستان خانہ جنگی کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ تو کیا بائیڈن کا افغانستان میں تاریخی جوا کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ انتہائی اہم معلومات دینے والا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ افغانستان میں جو کام امریکہ نے روس کے ساتھ کیا، اب چائنا اور روس وہی کھیل اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چائنا پاکستان اور ایران کی مدد سے طالبان سے اچھے تعلقات بنا چکا ہے، جبکہ افغان حکومت نہ صرف نااہل ہے بلکہ کرپشن میں بھی ڈوبی ہوئی ہے، اور امریکہ اب چاہتا ہے کہ خود لڑنے کی بجائے وہی طریقہ استعمال کیا جائے جو اس کے دشمن اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اب امریکہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا کام کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح افغان گروپس کو خرید کر چائنا کے خلاف استعمال کرے گا۔ صرف چائنا ہی نہیں بلکہ بھارت کی مدد سے افغانستان کے ہمسایہ ممالک بھی اس کے نشانے پہ آ سکتے ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جنگ، تشدد اور غیر یقینی مستقبل اس خطے کا مقدر بننے جا رہا ہے۔ پاکستان پہ طالبان کے ہمدرد اور حمایتی ہونے کی وجہ سے طالبان مخالف افغان پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور وہ کابل کی سڑکوں پہ نہ صرف پاکستانیوں کو غصے سے دیکھتے ہیں بلکہ ان پہ فکریں بھی کستے ہیں، اور بدقسمتی سے کابل میں پاکستانیوں کے بجائے بھارتیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان پاکستان کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، عام آدمی، اور اس بات کے شکر گزار ہے کہ پاکستان 30 لاکھ افغان کو پناہ دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود طالبان کے ہمدرد ہونے کا ٹھپا اس کے مخالفین کی نظر میں پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اس وقت کابل میں بسنے والے شدید خوف کا شکار ہیں لوگ، اور وہ دن رات اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جس دن طالبان کابل میں داخل ہوں گے اس دن ان کا کیا حشر ہوگا۔ اور اس وقت کابل پر حکومت جو ہے وہ خوف کی حکومت ہے۔ پینٹاگون نے کہا کہ 90% امریکی فوج کا انخلا مکمل ہو چکا ہے۔ بگرام ایئر بیس چھوڑنے کا عمل خلا میں نہیں ہوا۔ افغان قیادت کو 48 گھنٹے پہلے بتا دیا تھا۔ 90% فوجی ساز و سامان افغانستان سے نکالا جا چکا ہے۔ ضرورت پڑنے پہ بحری بیڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور امریکن فورسز کی مدد کے لیے افغانستان میں ابھی بھی کانٹریکٹرز موجود ہیں۔ دوسری طرف طالبان افغانستان کے مغربی صوبے بدخشاں یا بدغیز پروونس کے دارالحکومت کولانو پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ملٹری بیس میں جیل پر قبضہ کر کے 400 قیدیوں کو رہا کر دیا، جس میں 100 قیدی طالبان گروپ سے ان کا شمار تھا۔ کابل کے فوجی حکام اپنی ہر پسپائی کو ٹیکٹیکل ریٹریٹ کا نام دے رہے ہیں، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اسلحے کی کمی ہو گئی ہے، سپورٹ نہیں ہے، سپلائی کا مناسب انتظام نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبے KPK کے وزیر اور باجوڑ سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ہفتے افغان طالبان کی جانب سے صوبہ کنڑ اور قندھار سے جڑی پاکستانی سرحد پہ واقع افغان فوج کی چیک پوسٹ پہ حملے کیے گئے۔ ان واقعات کے بعد سابق باجوڑ ایجنسی اور بلوچستان کے ضلع چمن سے ملحقہ علاقوں کے باسیوں میں خوف اور ہراس پایا جا رہا ہے۔ افغان طالبان منصوبہ بندی کے تحت افغانستان کے ساتھ موجودہ سرحدی علاقوں پہ قبضے کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے شمال میں تاجکستان کے ساتھ موجودہ سرحدی علاقے اور چوکیوں پہ قبضہ کیا، اب وہ جنوب کی طرف آ رہے ہیں۔ کنڑ اور قندھار کے سرحدی علاقوں کے ساتھ یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ لنڈی کوتل میں تورخم بارڈر پہ بھی اپنا دباؤ بڑھائیں گے، اور اس کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ وہ کابل کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام سرحدی علاقے اپنے قبضے میں کر کے کابل کی موجودہ حکومت کو اپنی مرضی کی شرائط پر مذاکرات کی میز پہ لانا چاہتے ہیں، یا ان کی تمام مدد، کمک اور فرار کے راستے بند کرنا چاہتے ہیں۔ سرحدی علاقے اور کابل سے دور دراز علاقوں میں موجودہ چوکیوں کی حفاظت پہ معمور افغان فوجی طالبان کا زیادہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ چوکیوں پہ تعینات فوجیوں کی تعداد تو تھوڑی ہوتی ہے، اور ان فوجیوں کو زمینی کمک اور فضائی کمک کی دستیابی میں مسائل ہیں، جبکہ افغان طالبان بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کر حملہ کر کے یہ چوکیاں اپنے قبضے میں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغانستان کے شہری علاقے اور کابل پر قبضہ بڑے خون خرابے کے نتیجے میں ہوگا، اور وہاں افغان فورسز ڈٹ کر مقابلہ کریں گی۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے BBC کو بتایا کہ یہ گروپ تشدد میں حالیہ اضافے کا ذمہ دار نہیں۔ انہوں نے کہا
انہوں نے تاکید کی ہے کہ افغان فوجیوں نے لڑنے سے انکار کرنے کے بعد بہت سارے اسلحہ ثالثی کے ذریعے طالبان کے حوالے کیے ہیں، اور افغان وفد اور طالبان کے نمائندوں کے مابین ملاقات کے دوران تہران میں خطاب کے دوران ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں ناکام ہو چکا اور اس کی موجودگی نے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچایا۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا کہ پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں نیٹو کی موجودگی نے ملے جلے نتائج برآمد کیے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے لڑنے کے فوجی منصوبے میں ناکامی ہوئی کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ افغانستان میں تشدد بڑھ گیا۔ حالیہ ہفتوں میں طالبان نے حملے شروع کر دیے اور مزید علاقے بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ دوسری طرف پاکستان امریکہ کی تمام تر کمزوریوں اور زیادتیوں کے باوجود افغان طالبان کو پردے کے پیچھے سیاسی تصفیے کے لیے زور دے رہا ہے۔ یہ پاکستان کی ہی کوشش ہے کہ جس کے تحت افغان طالبان نے اعلان کیا کہ مضبوط پوزیشن کے باوجود افغان حکومت کے ساتھ تحریری امن معاہدے پہ کام ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ حامی کئی مہینے پہلے بھری تھی، لیکن اب اس کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ یہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے کہ امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد طالبان کی بڑی فتوحات کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم امن کوششوں کے پابند ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پاکستانی سفارتکار افغانستان میں دیگر گروپوں سے مل کر بھی پرامن سیاسی حل نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان طالبان کو مسلسل کہہ رہا ہے کہ طاقت کی بجائے کابل پہ قبضہ کی لیجٹمیسی اور انٹرنیشنل ریکگنیشن پہ کام کیا جائے، کیونکہ اقتدار حاصل کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت حالات بڑے گرم، غیر متوقع ہیں۔ افغان فورسز اور طالبان میں کوئی بڑی لڑائی حالات خراب کر سکتی ہے۔ طالبان جہاں جہاں قبضہ کر رہے ہیں وہاں اپنے اصول اور قانون لاگو کر رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں طالبان نے پابندیاں عائد کر دیں اور معیار مقرر کر دیا جسے لوگوں نے لازمی طور پہ قبول کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ خواتین محرم کے بغیر کہیں نہیں جائیں گی۔ برقعے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ وہ لڑکیاں جو برقع نہیں پہنتی تھیں وہ اب برقعے خریدنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ برقعے کی قیمت میں اب 700 افغانی سے بڑھ کر 1500 افغانی ہو گئی ہے۔ افغانستان میں صرف مغربی مداخلات ناکام نہیں ہوئی بلکہ عراق اور لیبیا میں بھی اس پالیسی کے خاطر خواہ فوات سامنے نہیں آ سکے۔ نیٹو کے کچھ ممالک کی فوجیں پہلی رخصت ہو چکی ہیں، باقی اپنا ساز و سامان سمیٹ رہی ہیں۔ غیر ملکی فورسز اپنے پیچھے جو ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں وہ آج بھی مستحکم جمہوری نظام سے بہت دور ہے۔ امریکہ کے جانے کے بعد شاید امریکیوں کی زندگی میں تو کوئی اثر نہ پڑے، لیکن یہ وقت ایک حقیقت بن چکا ہے کہ افغانستان اور اس کے ہمسایہ ممالک گہری مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں، اور کئی دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ شاید افغانستان میں امن امریکہ کی ترجیح بھی نہ ہو، اسے صرف اور صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ افغانستان میں ہر لمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، آپ کے لیے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ جیسی کوئی اہم ڈیولپمنٹ آئے گی آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔